السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. آج 19 جمادی الاول 1445 ہجری موافق 4 دسمبر 2023 عیسوی دن پیر بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے. یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 922ویں نشست. عنوان ہے کامیاب کون ناکام کون، قرآن و حدیث کی روشنی میں. مخاطب کریں گے عالی جناب حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں عالی جناب حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب سے وہ شہ نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کو لائق ہے، اس لیے کہ وہی تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اس لیے کہ وہی سب سے بڑھ کر مہربان، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اس لیے کہ وہی بدلے کے دن کا مالک ہے. ایسی شان والے آن والے پروردگار کی طرف سے اس کے شایع نشان درود اور سلام ہوں اس کے آخری نبی اور رسول سیدنا محمد عربی صلوات اللہ وسلامہ پر، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی صحابیات پر، اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں. حمد و صلات کے بعد آج
بتاریخ 4 دسمبر 2022 مطابق 19 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری بروز پیر و مقام مسجد عالیہ گنج فاؤنڈری حیدرآباد تلنگانہ بوقت درمیان عصر مغرب۔ اس وقت آپ کے سامنے شریعت انفارمیشن سروس نشست 922 کا لیکچر بعنوان کامیاب کون ناکام کون، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس عنوان کے تحت اللہ کی سکھائی ہوئی بتائی ہوئی باتوں سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی وہ آیت کا ترجمہ جو سورہ آل عمران کی آخری آیت 200 نمبر کی ہے، جو ابھی ہم نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں اور ان سے مخاطب ہیں۔ اے ایمان والوں، ثابت قدم رہو اور دشمنان حق کے مقابلے میں بھی ثابت قدم رہو اور دشمنان حق سے جہاد کرنے کی اور مجاہدہ کرنے کی تیاری کرتے رہو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ کرو تاکہ تم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ۔ ایک حدیث جس کے راوی حضرت حذیفہ بن علی یمان رضی اللہ عنہ ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم نے ابھی پڑھی۔ ابو داؤد شریف کے کتاب الفتن جو فتنوں کا چیپٹر ہے، اس کی یہ حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ بن علی یمان رضی اللہ عنہ کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فتنے قیامت تک ظاہر ہونے والے ہیں، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فتنوں کی خبر دی، ان کے نام لے کر ان کی جگہ کا تعین کر کے مجھے بتایا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے متعلق یہ تمام خبریں دیں۔ انہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں میں سے ایک خبر جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی کہ حضرت حذیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی، خیر کے زمانے کے بعد کیا پھر شر کا زمانہ آئے گا؟ یعنی بھلائی اور اچھائی کے زمانے کے بعد جو آپ کا زمانہ، اس کے بعد پھر کیا شر کا زمانہ آئے گا، برائی کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی، کیا پھر شر کے بعد خیر کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور پھر اس کے بعد نے فرمایا کہ ہاں، پھر خیر کے بعد شر کا زمانہ آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی، شر اور فتنوں سے بچنے کا ایک نسخہ بتایا جو اس وقت کے حالات میں ہمارے لیے بھی بڑا رہنما ہے
اور اس میں ہمارے لیے ایک بڑی گائیڈنس ہے۔ اگر نبوی اس نسخے کو ہم اپنا لیں تو ہماری زندگی سے شر اور فتنے انشاءاللہ بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دور رہیں گے۔ اللہ ہمیں فتنوں سے اور شر سے محفوظ رکھے گا۔ آپ نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا، یا حذیفہ تعلم کتاب اللہ واتبع ما فیہ۔ اے حذیفہ، اللہ کی کتاب کو سمجھ، سیکھ، اور اس میں جو کچھ ہے اس کی اتباع کر، اس کو فالو کر۔ اور کرنے کی بات ہے، آپ نے یہ نہیں کہا اقرأ کتاب اللہ، یہ نہیں فرمایا آپ۔ وانظر فیہ، یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کی کتاب پڑھو اور اس میں کیا ہے غور کرو۔ یہ الفاظ نہیں بولے آپ نے۔ آپ نے جو الفاظ بولے ہیں وہ تعلم کے اور واتبع کے الفاظ بولے۔ تعلم کے معنی آتے ہیں سیکھو، اللہ کی کتاب کو سیکھو، اللہ کی کتاب سے سیکھو، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے یہ سیکھو، آنے والی زندگی کیسی ہوگی یہ سیکھو، یہ معلوم کرو، انڈور لائف کیسے ہو، آؤٹ ڈور لائف کیسی ہو یہ سیکھو، سیاسی زندگی کیسی ہو، معاشرتی زندگی کیسی ہو، رہن سہن کی زندگی کیسی ہو یہ سیکھو، پڑوسی کے ساتھ کس طرح رہا جائے یہ سیکھو۔ اللہ اگر تمہیں بلندیوں پر پہنچائیں تو اس وقت تم کیسے ہو، تمہارا مزاج کیسا ہونا چاہیے یہ سیکھو۔ مصائب تم پر آ جائیں، فتنے آ جائیں، مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے یہ سیکھو۔ تو تعلم کے اندر یہ سب باتیں آ گئیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا صرف سیکھنا ہی کافی نہیں ہے، جو سیکھا ہے اس کو فالو کرو، واتبع ما فیہ، جو قرآن میں ہیں، جو اس میں ہیں اس کے فالوور بنو۔ یہ نہیں کہا آپ نے کن قارئا یا اقرأ ما فیہ کہ تم اس کے پڑھنے والے بن جاؤ، اس کے ریڈر بن جاؤ، یا جو اس میں ہے اس کو پڑھو، بلکہ آپ نے فرمایا ریڈ نہیں بلکہ فالو کرو، ریڈر سے بڑھ کر فالوور بنو۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے آخری رکوع میں 8ویں پارے کے اندر بتائی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے بڑی برکتوں والی کتاب ہے، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور ہم نے اس لیے اتاری ہے یہ کتاب وَاتَّبِعُوهُ، تم اس کے فالوور بنو۔ یہ نہیں کہا کہ وَاقْرَؤُوهُ، فَاتَّبِعُوهُ، اس کے فالوور بنو، اس کے پیچھے چلو، جو تعلیم اس کی ہے اس کو اپنا رہنما بناؤ، لیڈر بناؤ، اور تم اس کے فالوور رہو۔ فالوور کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنے والے کو۔ اس کتاب کو اپنا رہنما بناؤ اور تم اس کے متبع بنو، اس کی پیروی کرنے والے بنو، اس کے پیچھے چلنے والے بنو۔ اور پھر فرمایا واتقوا لعلکم ترحمون، اور تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ جن باتوں سے ناراض ہوتا ہے ان تمام باتوں سے بچو۔
یہ دو باتیں تمہارے پاس آئیں گی، اتباع قرآن اور تقوی رحمان، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے لعلکم ترحمون۔ یہ نہیں کہا کہ لعل اللہ ينزل الرحمت علیکم، کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت کو نازل کرے گا، بلکہ جو عربی داں ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر پیسو وائس استعمال کیا، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، رحمتوں کو بھیجا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے اندر یہ دو صفات پیدا کر لی کہ تم قرآن کے ریڈر سے بڑھ کر فالوور بن گئے اور اللہ کی ناراضگی کی باتوں سے بچنے لگے اور رضا کی باتوں کو، خوشی کی باتوں کو کرنے لگے، تو پھر زمانہ اگر تم پر رحم کرنا نہیں چاہے گا پھر بھی خدا رحم کرائیں گے تمہارے اوپر۔ خدا تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول کریں گے، تم رحمت کیے جاؤ گے، تم پر مہربانی کی جائے گی۔ تو یہاں بھی یہ بات کہی کہ ریڈر سے بڑھ کر فالوور بنو۔ تو آج کے جو حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فتنوں سے بھرے ہوئے حالات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے قیامت کے قریب فتنے چھائیں گے جیسے آسمان پر سیاہی چھاتی ہے۔ صحابی نے پوچھا وَمَا الْمُخْرِجُ مِنْهَا یا جبریل، اے جبریل، حضرت جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یہ خبر دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چھائیں گے فتنے قیامت کے قریب جیسے آسمان پر سیاہی چھاتی ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا وَمَا الْمُخْرِجُ مِنْهَا یا جبریل، اے جبریل ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کون سی چیز ان فتنوں سے نکالے گی؟ حضرت جبریل نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ تو یہ جو فتنے ہیں اس وقت ان سے نکلنے کا ہمیں ایک بہترین نسخہ اور فارمولہ ہمارے نبی نے ہمیں دیا اور اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیں بتا دیا کہ ہم پر رحمتیں ہوں، ہمیں فلاح ملے اور ہم شر اور فتنوں سے بچیں۔ یہ نبوی نسخہ اور یہ آسمانی اور ربانی نسخہ، یہ دو نسخے ہمیں ملے ہیں قرآن کی شکل کے اندر۔ اور ایمان اس وقت تک نامکمل ہے اگر ہمیں یہ یقین نہ ہو کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ غلط ہوگا، یہ یقین ہو ہمیں کہ رب نے جو فرمایا ہے ہو کر رہے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدوں کی خلاف ورزی، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ان ربک فعال لما یرید، آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ وَأَمْرُ اللَّهِ كَانَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا حکم اٹل ہے، ہو کر ہی رہتا ہے، ہو کر ہی رہتا ہے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اپنے حکم پر، اپنے فیصلے پر غالب ہے لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں۔ تو اللہ نے جب کہہ دیا کہ رحمتیں تمہارا مقدر ہوں گی، اور نبی نے جب کہہ دیا شر دور ہوں گے، فتنے دور ہوں گے، اس قرآن کے ریڈر سے بڑھ کر جب تم فالوور بنو گے تو ہو کر رہے گا۔ آج یہ فتنوں کے ہم شکار کیوں ہیں؟ 57 کنٹریز ہمارے پاس ہیں، اس کے باوجود ہمارا کوئی پولیٹیکل ویٹ نہیں ہے۔ کیا حشر ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، اتنے ملک ہونے کے باوجود روک نہیں پا رہے اور منافقانہ رول پلے کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ بھی سچا، اس کا رسول بھی سچا۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اسلاف قرآن کے فالوور تھے، ہم قرآن کے ریڈرز ہیں۔ جس دن ہم قرآن کے فالوورز بن جائیں گے اور اس میں ہماری زندگی کیسے گزارے ہم، اس سے ہم یہ سیکھنے لگیں گے۔ جب قرآن ہمارا لیڈر اور ٹیچر بن جائے گا،
جب قرآن ہمارا لیڈر اور ٹیچر بن جائے گا، ہمارا گائیڈ بن جائے گا، تو اللہ کی نصرتیں ہمارے ساتھ آ جائیں گی۔ فتنوں سے ہم محفوظ رہیں گے جب اللہ کی نصرتیں آ جائیں گی۔ تو اب اس ضمن میں ایک قرآن کے فضائل سے متعلق اور اس کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، اس سے متعلق میں سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور مختلف کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، ترمذی شریف میں بھی آئی، طبرانی میں بھی آئی، اور دیگر احادیث کی کتابوں میں آئی۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انہا ستکون فتن، بے شک ان قریب فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ فقلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، وہاں جبریل نے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی نے حضرت جبریل سے سوال کیا تھا، اور یہاں حضرت علی سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، میں نے یہ سن کر کہا، اے اللہ کے رسول، کون سی چیز ان فتنوں سے نکالنے والی ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، فیہ خیر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم، اس کے اندر تم سے پہلے والوں کی خبر و ما قبلکم، تم سے پہلے والوں کی خبر اس میں موجود ہے، وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ، اور تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان کی بھی خبر اس میں موجود ہے، وَحُكُمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان کیا فیصلے ہونا چاہیے یہ حکم بھی اس میں موجود ہے، هُوَ الْفَصْلُ، اس کی بات فیصلہ کن ہے، اس کا حکم فیصلہ کن ہے، لَيْسَ بِالْحَزْلِ، وہ ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، اللہ کا کلام کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ رَدٍّ، اور جتنا ہی اس کو پڑھا جائے اس کو پڑھنے سے وہ پرانا نہیں ہوتا۔ کیا بات کہی، سینکڑوں سالیں بیت چکی ہیں، قرآن جتنا اس وقت نہیں پڑھا جاتا تھا اس سے 1000 گنا زیادہ اس وقت پڑھا جا رہا ہے، جتنا اس وقت نہیں پرنٹ ہوتا تھا آج ہر لمحے پرنٹ ہو رہا ہے۔ اور عجیب شان ہے کہ جتنا قرآن آپ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی شوق بڑھے گا۔ اس کا تجربہ رمضان میں آپ نے کیا ہوگا، ابتدا کے اندر پاؤ پارا، آدھا پارا، لیکن جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے، آخری وقت میں پھر یہ دیکھا کہ وہ جو پاؤ پارا پڑھتا تھا 5 10 پارے پڑھ رہا ہے، شوق بڑھ گیا۔ تو یہ نبی کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بار بار پڑھنے سے یہ پرانی نہیں ہوتی، ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے جو عجائبات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ هو الذی لم ينتهى الجن، یہی وہ کتاب ہے کہ جن جب اس تک پہنچے ہیں، اس سمعت ہو، کہ جیسے ہی انہوں نے اس تک پہنچے اور سنا قرآن کو، ان قالوا، تو وہ کہہ اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، هو حبل اللہ المتین، وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہو الذکر الحکیم، اور وہ وزڈم اور حکمت سے بھرا ہوا اللہ کا ذکر ہے، یہ نصیحت نامہ ہے، ذکر کے معنی نصیحت نامہ ہے، وہو الصراط المستقیم، اور وہ اسٹریٹ پاتھ ہے، سیدھا راستہ ہے، وَهُوَ الَّذِي مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، اور وہی وہ ہے کہ جس نے اس کو تکبر کے طور پر چھوڑ دیا۔ ارے کیا ہے، کلاسیکل بک ہے، اس کے پڑھنے کا، اس کے دیکھنے کا، اس کے سمجھنے کا وقت ہی نہیں ہے، اس کے
اس کے مقابلے میں یہ اخبار، وہ جرنل، یہ میگزین، وہ میڈیا، یہ الیکٹرانک میڈیا، وہ پرنٹ میڈیا، وہ سوشل میڈیا، اس کو پڑھنے کے لیے نہیں، چاٹنے کے لیے ہمارے پاس گھنٹوں ہیں۔ اور قرآن ارے کیا ہے، بس ایک کلاسیکل بک ہے۔ جس نے اس طرح بے توجہی اس سے برتی اور تکبر کے ساتھ اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ہو کتنی سخت وعید ہے۔ فرمایا قسمہ اللہ، یہ ساتھ سے اللہ اس کو پارا پارا کر دے گا، تہس نہس کر دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ، اور جس نے ہدایت کو اس کے علاوہ کسی اور جگہ تلاش کیا، کسی اور جگہ تلاش کیا، اضلہ اللہ، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ آج اللہ کی کتاب سے ہدایت طلب کرنا نہیں، کوئی کسی شعر شاعری سے ہدایت طلب کر رہا ہے، کوئی کسی اور چیز سے ہدایت طلب کر رہا ہے، کوئی ہدایت کسی کے ملفوظات میں ڈھونڈ رہا ہے۔ بے شک وہ بھی سب ہدایتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی حیثیت حاشیے کی ہے اور قرآن کی حیثیت متن کی ہے۔ یہ ٹیکسٹ ہے، وہ فٹ نوٹس ہیں۔ اگر فٹ نوٹس آپ نے ٹیکسٹ کے بغیر پڑھا تو ٹیکسٹ اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ فٹ نوٹس کو سمجھنے کے لیے ٹیکسٹ کا ہونا ضروری ہے، متن کا ہونا ضروری ہے۔ متن پڑھ کر پھر حاشیہ سمجھو گے تو صحیح تمہیں رہنمائی ملے گی، اور متن چھوڑ کر بس حاشیے کے اندر ہو تو تم حاشیہ بن کے رہ جاؤ، تم حاشیہ بن کے رہ جاؤ۔ تو یہ جو بات فرمائی کتنی گہری بات ہے یہ۔ پھر فرمایا هو الذی من حکم بہ عدل، یہی وہ کتاب ہے جس نے اس کے ذریعے کوئی فیصلہ کیا تو اس کی زندگی میں انصاف اور عدل آ گیا، اعتدال آ گیا، ماڈریٹ وے اس کو مل گیا۔ ومن عمل بہ اجر، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کتاب پر، اس کو اجر سے، ریوارڈ اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ومن قال بہ صدق، اور جس نے اس کی بات کہی اس کی بات کی زمانہ تصدیق کرے گا، زمانہ تصدیق کرے گا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس کی طرف بلایا اللہ اس کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اسلام لا رہے ہیں ان میں 80% تعداد، سروے سے یہ بات معلوم ہوئی، ان لوگوں کی ہے جو قرآن کی اسٹڈی کر کے اسلام لا رہے ہیں، قرآن کی اسٹڈی کر کے اسلام لا رہے ہیں۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کی ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اسلام لائی۔ یہ آپ کی پیشن گوئی ہے۔ اور آج جو لوگ یورپ کے اندر خاص طور سے جو اسلام لا رہے ہیں، وہ ان میں ایک کثیر تعداد وہ ہے کہ جو قرآن کی اسٹڈی کر کے اسلام لا رہی۔ اور اس میں سبب کچھ بھی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر دور میں کسی چیز کو بھی سبب بنا دیتے ہیں۔ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے مجاہدین کو اور وہاں کے باشندوں کو اور ان کی ثابت قدمی، ان کی بہادری، ان کی بلند حوصلگی اور اللہ کے گھر کے لیے ان کا تن من دھن نچھاور کرنا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، کوئی شکوے شکایت نہیں۔ اس بات نے پوری دنیا کو مجبور کیا یہ سمجھنے پر کہ آخر کون سی چیز ہے جو ان کو ایسی مصیبت اور سنکٹ کی گھڑیوں کے اندر بھی اتنا اسٹیبل رکھتی ہے، ان کی زندگی کے اندر اتنی اسٹیبلٹی دیتی ہے، ایسی بہادری دیتی ہے، اور اتنے بڑی بڑی مصیبتیں کہ پورا گھر کی فیملی کے افراد سامنے جنازے رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 5 مہینے 1 مہینے کے، وہ بچوں کے جنازے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ ہمتیں، یہ حوصلہ اور زبان پر اللہ اکبر الحمدللہ، یہ کیا بات ہے؟ معلوم ہوا
کہ یہ کریڈٹ ان کے عقیدے کو جاتا ہے، اسلام کو جاتا ہے اور قرآن کو جاتا ہے۔ یہ سبب سے انہوں نے قرآن کی اسٹڈی شروع کری۔ جو مجاہدین ہیں فلسطین کے، ان کے جذبہ شہادت اور ان کی بہادری کو دیکھ کر قرآن کی اسٹڈی شروع کری اور اسلام کی اسٹڈی شروع کری۔ اور موگن جو یو ایس اے کی ایک بڑی ٹک ٹاکر ہے، اس نے یہ سب نظارے دیکھے اور قرآن کی اسٹڈی شروع کری اس نے، اور پھر ریلیجس بک کلب بنایا اس نے اپنا آن لائن، اور اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قرآن کی اسٹڈی کرائی اس نے۔ اور اس طرح قرآن کی اسٹڈی کرتے ہوئے بہت سے لوگ قرآن کے پیغام کو قبول کرنے والے یعنی مسلمان بن گئے۔ اس وقت یہ میڈیا میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ابھی تک ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا کلام۔ تو اب میں کامیابی قرآن سے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ تعلم کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے سیکھو اور اس کے فالوورز بنو۔ اب چند فلاح کے جو نسخے قرآن نے بتائے ہیں کامیابی کے، کامیاب کون اور ناکام کون، وہ میں بتاتا ہوں آپ۔ قرآن نے کہا انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اے نبی آپ اللہ کو ہرگز غافل گمان نہ کرنا ظالموں کی سرگرمیوں سے اور ایکٹیویٹیز سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں اللہ کو معلوم ہے، کیا ہو رہا ہے کشمیر میں اللہ کو معلوم ہے، کیا ہو رہا ہے یو پی میں اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کو مشرق مغرب شمال جنوب سب کی خبر ہے، کیونکہ وہ رب المشارق والمغارب ہے۔ یہ کہہ دیا اللہ نے کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اب وہ ظلم بھی ظلم ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر بھی ایک ظلم ہے جس کو قرآن نے ظلم عظیم کہا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرما رہے ہیں، ان نصیحتوں میں فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ تو معلوم ہوا شرک بھی بڑا ظلم ہے۔ اب ہمیں قرآن مجید کامیابی کا راستہ بتا رہا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ شرک اور شرکیہ باتیں یہ چھوڑنا پڑیں گی، تمہیں شرکیہ باتیں چھوڑنا پڑیں گی، شرک کے راستے چھوڑنا پڑیں گے، یہ چھوڑنا پڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک زندگی کے اندر کتنے قسم کی پریشانیاں، مصائب اور آلام اور ہلاکتیں لاتا ہے وہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شرک جو ہے زندگی کے اندر روح کو اور روحانیت کو، جو آپ کا اسپریچول پاور ہے، اس کو یہ گندا کر دیتا ہے۔ آپ کی سوچ گندی ہو جاتی ہے، اور جب تھنکنگ گندی ہو جائے تو پھر ایکشن بھی گندا ہوتا ہے، کیونکہ پہلا پروسیس جو ہے وہ تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے۔ تھنکنگ کے اوپر ہی ایکشن ہوتے ہیں، جیسی فکر ویسا عمل۔ تو یہ شرک جو ہے یہ آپ کی سوچ کو، آپ کے افکار کو گندا کر دیتا ہے، آپ کی روح کو گندا کر دیتا ہے۔ یہ بات قرآن نے کہی، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک جو ہیں وہ گندے ہیں، نجس ہیں۔ حالانکہ وہ، ہم تو صرف جمعے نہاتے ہیں، معاف کیجیے، لیکن وہ روز روز نہاتے ہیں۔ ایک صاحب نے جو ہے جو غیر مسلم تھے، اور انہوں نے مسلمان سے کہا ارے میاں تم لوگ تو دیکھو ہفتے میں ایک دن نہاتے ہو، اور ہم دیکھو ہم تو روز نہاتے ہیں۔ ہم کہا کہ بھائی
تم تو اب آج نہاؤ گے کل نہاؤ گے، ہم تو جمعے کے جمعے نہاتے ہیں۔ چوری اوپر سے سینہ زوری۔ تم اب شکروار کو نہاؤ گے، پھر شنیوار کو نہاؤ گے، پھر رویوار کو نہاؤ گے، اور ہم جمعے کے جمعے نہاتے ہیں۔ یہ چوری اوپر سے سینہ زوری ہے۔ تو لاکھ وہ ہم سے زیادہ ظاہری نفاست کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اگر عقیدہ خراب ہے اور عقیدے میں اگر پاکیزگی نہیں ہے تو پھر لاکھ پورے سینڈ کے اندر تم ڈوب جاؤ، خوشبو کے سمندروں کے اندر غوطے لگاؤ، لیکن اللہ کی نظر میں گندے ہو تو معلوم ہوا شرک گندگی لاتا ہے، افکار کی گندگی لاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا شرک جو ہے وہ اعمال کو اکارت کر دیتا ہے۔ جتنے بھی آپ بھلائیاں کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقے، خیرات، اگر آپ کی زندگی کے اندر شرکیہ اعمال ہیں تو آپ کے سارے عمرے بیکار، سارے حج بیکار، ساری تلاوتیں بیکار، سارے ہرے لال پیلے دسترخوان بیکار، وظائف کے سب بیکار۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ۔ اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کیا، حالانکہ نبی تو آتا ہے شرک کو مٹانے، شرک مٹانے آتا ہے اللہ کا نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اَنَا الْمَاحِي يَمْحُو اللَّهُ بِكَ الشِّرْكَ، میں ماہی ہوں، مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے اللہ شرک کو مٹاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی تو شرک کو مٹانے آتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بفرض محال ہمیں بتا رہے ہیں اللہ یہ کہ دیکھو، جب ہم نبی کو یہ کہہ سکتے ہیں، جب نبی کے اعمال بفرض محال اگر وہ کریں تو ہم ان کو یہ انتباہ دے سکتے ہیں، تو پھر تم کہاں ہو؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کے اعمال بھی اکارت کر دیں گے ہم۔ تو معلوم ہوا شرک جو ہے وہ نیکیاں اکارت کر دیتا ہے۔ اب اگر چاہتے ہو تمہاری نیکیاں سب سیکیور ہوں، سیف ہوں، تو اپنے اندر توحید اور ایمان لانا پڑے گا اور شرک کو چھوڑنا پڑے گا۔ 18 انبیاء کا ذکر ہے سورہ انعام میں، 18 انبیاء کا ایک ہی جگہ، اور اس کے بعد پھر فرمایا لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء جس میں نوح ہیں، ابراہیم ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، زکریا ہیں، 18 جلیل القدر انبیاء ہیں، کہاں کہ اگر یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال بھی، نیکیاں بھی سب اکارت کر دیتے۔ تو جب انبیاء کے اعمال شرک اکارت کر سکتا ہے تو پھر ہمہ شمہ کہاں ہیں؟ تو شرک کا تیسرا نقصان یہ۔ اسی طرح شرک بزدلی لاتا ہے۔ شرک جہاں ہوتا ہے وہ بزدلی ہوتی ہے، اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہ بہادری ہوتی ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہے تو فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بہادری سیکھو، وہاں بہادری پیدا ہوتی ہے، ان سے سیکھو۔ یہ بہادری کون سی چیز دے رہی ہے؟ یہ ایمان، توحید بہادری دے رہی ہے۔ اور جہاں پر شرک ہوتا ہے وہاں پر بزدلی آتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ۔ انہوں نے جو اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، ہم اس کے سبب ان کے دلوں کے اندر بزدلی ڈال دیں گے، بزدلی ڈال دیں گے۔ کیسی بزدلی؟ کیسی بزدلی؟ کچھ ان کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار نہیں، مجاہدین، فلسطین کے مجاہدین کے پاس کوئی اسباب وسائل ایسے نہیں، لیکن سپر پاورز کو لوہے کے چنے چبوا دی۔ اللہ کہہ رہے ہیں جہاں شرک ہوگا، کفر ہوگا، وہاں پر ہم ان کے دلوں میں بزدلی ڈال دیں گے، بزدلی ڈال دیں گے۔ تو یہ
اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت اہم بات بتائی۔ اسی طرح شرک کیوں ظلم کہا ہے، اس کو ظلم عظیم کہا، اس لیے ظلم عظیم کہا کہ یہ جنت چھین لیتا ہے، یہ جنت چھین لیتا ہے۔ فرمایا من یشرک، حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ظلم عظیم کیوں کہا وہ بتا رہا ہوں میں، اس لیے کہا کہ اس کے اندر یہ سب خرابیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری وصیتوں کے اندر دعاؤں میں یہ دعا ملتی ہے جو بخاری شریف میں، مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے، نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ بعد میں میرے بعد میری قبر کو پوجا جانے لگے۔ یہ بالکل صحیح حدیث بتا رہا ہوں، کتنے ہی آپ کے اندر تل ملاحٹ ہو لیکن جو یہ صحیح بات ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اور فرمایا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیاء اللہ مساجدا، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ جب نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر اللہ کے نبی بد دعا، لعنت کی بد دعا کر رہے ہیں تو پھر نبی سے بڑھ کر تو ولی نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کی قبر پر سجدہ کرنے سے اللہ کے نبی کی لعنت کی بد دعا میں شامل ہوں تو پھر ولی کیا نبی سے بڑھ جائیں گے؟ اس پر بھی ہم اپنا جائزہ لیں، اس پر بھی جائزہ لیں ہم۔ اسی طرح بھٹکاوے بھی ہوتے ہیں، آدمی بھٹکتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند خرابیاں اس کی میں نے آپ کو بتائیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کے راستے بتائے وہ 3 بتائے، صبر، مصابرہ، مرابطہ اور ایک اور تقوی، 4 اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں میں کامیاب ہونے کے راستے بتائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والوں ثابت قدم رہو۔ صبر کہتے ہیں اسٹیبلٹی کو، جم جانے کو۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ ایک صبر ہوتا ہے صبر علی الطاعات، اطاعت کے کاموں پر جم جانا، خدا کی فرما برداری کے کاموں میں جو مصیبتیں آئیں ان کو جھیل کر فرما برداری کام کرنا، یہ بھی صبر علی الطاعات۔ ایک صبر ہے الصبر عن المعاصی، گناہوں کے جو کام ہیں، جو گناہ ہیں ان سے رکنے میں صبر کرنا، وہاں پر اسٹیبلٹی دکھانا گناہوں سے بچنے میں، ایک یہ ہے۔ اور ایک صبر الصبر علی المصائب، مصیبتیں اور پریشانیاں جب آئیں اس کے اوپر ثابت قدم رہنا اس وقت۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ تو فرمایا ثابت قدم رہو اور دشمن کے مقابلے کے اندر جمے رہو اور سرحدوں کی حفاظت کرو، تیاری کرو، جو دشمنان حق ہیں ان سے مقابلے کے لیے تیاری کرو، تیاری رہو۔ اور یہ تینوں چیزیں جب ہوں گی جب تقوی تمہارے اندر ہوگا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ جن باتوں سے ناراض ہوتا ہے ان سے بچو تاکہ تم دونوں جہاں میں کامیاب۔ تو کامیابی کے 4 راستے اس کے اندر بتائے۔ اسی طرح اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ سود خوری جہاں پر ہے وہاں ناکامی اور بربادی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والوں سود نہیں کھانا، دگنے اور چوگنے کر کے نہیں کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں کامیاب ہونے کا کیا طریقہ بتایا؟ سود سے بچو۔ آج فیشن بنا ہوا ہے، ارے صاحب مولانا اب کہاں ہوتا ہے، یہ زمانہ ایسا ہے، وہ آپ ہی لوگ کر سکتے ہو بھائی، ہمارے پاس کہاں ہیں، کیسے بچیں گے؟ بچنے والے بچ جاتے ہیں۔
جن کے دل میں محبت ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، وہ سب کر گزرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں سود سے بچو گے کامیاب ہوگے، کامیاب ہوگے۔ اور اس کا ثبوت بظاہر تو لگ رہا ہے کہ آپ نے پیسے اس میں رکھے اور انٹرسٹ آپ کو مل رہا ہے، اور آپ سینئر سٹیزن ہیں اگر، تو پھر آپ کو 10 کے بجائے 12 اور 15% مل رہا ہے۔ کچھ بینکیں سینئر سٹیزن کے لیے 2% بڑھ کر انٹرسٹ دیتی ہیں۔ اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے میں نے 10 لاکھ رکھے 11 لاکھ مجھے مل گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے ناکام ہو گئے، خدا سے جنگ ہے، خدا سے جنگ ہے۔ اور یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود سے برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ ارے کامیابی ہے۔ تو میں ایک بڑے بزرگ تھے جو ہمارے استاد محترم تھے، وہ ایک مثال دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو حلال طیب جو بھی ہیں باتیں اللہ نے جن کا حکم دیا ہے، اسلام میں جو حلال اور طیب چیزیں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ تعداد میں اگرچہ وہ کم ہیں، دکھنے میں اگرچہ ان کے فائدے نظر کم آتے ہیں، لیکن برکتیں بہت ہوتی ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے کہا کہ دیکھو، انہوں نے کہا کہ دیکھو خنزیر اور کتیا ایک وقت کے اندر ایک درجن آدھے درجن اس کا گروتھ ریٹ ہوتا ہے نسل کا، لیکن کہیں آپ نے ان کے ریوڑ دیکھے ہیں، جبکہ ان کا کہیں سلیٹر ہاؤس نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو حلال جانور ہیں وہ 2 3 بہت سے بہت جو بھی حلال جانور ہیں، اور روزانہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں، ہزاروں سلیٹر ہاؤس ہیں ان کے، لیکن پھر بھی ریوڑ کے ریوڑ مارکیٹیں ان کی مشہور مارکیٹیں ہیں۔ بظاہر کیا دکھ رہا ہے؟ حرام کے اندر دکھ رہا ہے کہ کثرت، لیکن برکت نہیں ہے، رزلٹ بے برکتی کا۔ اور حلال میں دکھ رہا ہے بظاہر قلت، لیکن اس میں کثرت ہے، رحمت ہے اس کے اندر۔ تو یہ بہرحال اس میں ایک بات یہ بتا دی۔ اسی طرح لغویات سے بچو، یوز لیس باتوں سے بچو۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، اور پھر آگے کچھ آیات کے بعد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ہیں جو لغو بات سے، فضول بات سے کو اوائڈ کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے، مراد کو پہنچ گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بیکار چیزوں سے بچو گے، اپنے وقت کو بچاؤ گے، زندگی کو بچاؤ گے، کامیابی ملے گی، اور اپنے آپ کو اگر لغویات میں پھنساؤ گے تو ناکام ہوگے۔ بہرحال اسی طرح فرمایا لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ظاہری اور دکھنے والے اور نہ دکھنے والی جتنی بے حیائی کی باتیں ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا، تو اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ موسیقی، رقص و سرود، ناچ رنگ، جوا، ان سب سے دور رہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا اور یہ جوئے کے تیر اور پانسے اور یہ بتوں کے آستانے، یہ سب کے سب شیطان کا عمل اور گندی چیزیں ہیں، بچو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ناچ رنگ، یہ موسیقی، یہ شراب، یہ جوا، اس سے بچو۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے بچے پانی کے قطروں کو ترس رہے ہیں، کھانے اور پانی کو ترس رہے ہیں، اور معلوم ہوا کہ دبئی کا جو شیخ ہے وہ اسرائیل سے بہترین شراب ایکسپورٹ کرا رہا ہے، اور ریاض کے اندر میوزیکل کنسرٹ ہو رہا ہے، یہاں پر معصوم بچوں کے جنازے نکل رہے ہیں، اور وہاں پر میوزیکل کنسرٹ کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے یہ کرو گے ناکام ہوگے، بچو گے کامیاب ہوگے۔ بہرحال باتیں بہت سی ہیں، وقت ہو رہا ہے، اب اس کے بعد آخری بات کہہ کر میں بات ختم کروں گا۔ یہ سب اللہ کے حکم ہیں، اللہ کے حکموں کو ماننے میں کیسا فائدہ ہے، ایک مثال سے کہہ کر بات ختم کروں گا۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، زیادہ وقت نہیں گزرا ہے نوٹ بندی کو۔ ہم نے دیکھا کہ نوٹ بندی کا اعلان ہوتا ہے اور اعلان ہونے کے چند منٹ کے بعد وہ نوٹ جو 500 روپے کا تھا، 1000 کا تھا، اس کی ویلیو ختم، وہ ایک کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ رہ گیا۔ جو ابھی کروڑوں کی جس کی قیمت تھی، وہ کروڑوں سب بیکار ہو گئے، سب بیکار۔ کیا وجہ ہو گئی؟ اور ابھی 1 منٹ پہلے تک وہ کاغذ کا پرزہ بڑی قیمت رکھتا تھا۔ وجہ بہت بڑی نصیحت ہے اس کے اندر اور بڑی اس کے اندر حکمت ہے۔ وہ کیا؟ جب تک اس میں حکم حاکم تھا اس نوٹ کے اندر، وہ نوٹ جو ہے اپنی ویلیو رکھتا تھا، ویلیویبل تھنگ تھی، وہ ایک باقیمت چیز تھی۔ اور جیسے ہی اس سے حکم حاکم نکلا، حاکم کا حکم نکلا، وہ ایک کاغذ کا پرزہ ہو گیا۔ بالکل اسی طرح یہ جو باتیں آپ کے سامنے اللہ کے احکام پیش کرے، ہم جب تک اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ رکھیں گے، ہماری قیمت بھی اللہ تعالیٰ ویلیویبل بنا دیں گے اور ہم ایک قیمتی انسان بن جائیں گے۔ اور جس دن ہم نے اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی سے نکال دیا، تو اس دن جیسے کاغذ کے پرزے کی قیمت، جیسے ہی حکم حاکم نکلا، وہ ایک کاغذ کا پرزہ رہ گیا، قیمت ختم۔ اسی طرح ہماری زندگی سے جیسے ہی اللہ کے حکم اور رسول کے حکم غائب ہوں گے، ہماری زندگی بھی بالکل ویلیو لیس ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام احکام پر چلنے کی، عمل کرنے کی، کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ پہلے کہا کہ فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ قرآن مجید کو سمجھنا، اس کو اپنا لیڈر بنانا اور اس کے ریڈر سے بڑھ کر اس کے فالوور بننا، اور جو اس کے اندر ہے اس میں غور و فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، سننے والے بھائیوں کو بھی اور بہنوں کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔